ایپیسوڈ 33۔ انٹر کام اور دوسری چیزیں شہوار نے چھت پر لے جا کر جلا دی تھیں۔ اس واقعے کے بعد جو تلخی پیدا ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر طرح سے شہوار کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جو حالات کو پھر دوسرے رخ پر لے گیا۔ کڑاکے کی سردی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے اماں دلشاد کی سب سے چھوٹی بیٹی سمینہ کا بہت خیال رہتا تھا۔ وہ یتیم تھی اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے والی جی نے اماں کی چاروں بیٹیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ بڑی تینوں کی تو شادی ہو چکی تھی، اب سمینہ رہ گئی تھی۔ میں نے اس کے لیے کچھ گرم کپڑے حویلی میں بھجوائے اور گپ شپ کے لیے گاؤں کے دائرے میں آ گیا۔ دائرے میں شام کے فوراً بعد محفل جم جاتی تھی۔ آج بھی جمی ہوئی تھی۔ میرا رتبہ اب چودھری کا ہو چکا تھا، لیکن دائرے میں بیٹھنے والے لوگ اب بھی مجھ سے بے تکلفی سے بات کرتے تھے۔ میری موجودگی میں لطیفے بازی زور پکڑ جاتی تھی اور مجھے خاص طور سے لطیفے سنانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پکی لکڑی کی آگ کے گرد بیٹھ کر باتیں کرتے ابھی مجھے 10-15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ مالی گلاب دین کے بیٹے گلزار کی شکل نظر آئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر بلایا۔ وہ خاصا بے چین نظر آ رہا تھا۔ میں باہر گیا تو وہ بولا، کچھ پتہ ہے آپ کو؟ بیگم جی ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ کہاں گئی ہوئی تھی وہ؟ روہی پور میں ایک لڑکی کی شادی تھی، بیگم جی نہیں کروائی ہے۔ وہ بتا کر نہیں گئی تھی کہ کب واپس آنا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ عصر کی اذان تک آ جائیں گی۔ اب تو شام بھی کافی دیر کی ہو گئی ہے۔ کوئی ڈھونڈنے گیا ہے؟ نصر اللہ صاحب گئے ہیں جی 5-6 بندوں کو لے کر، اللہ خیر کرے، ابھی تک وہ بھی واپس نہیں آئے۔ بیگم جی کے ساتھ کون ہے؟ ملازمہ تاجو ہے جی، صوفی اسلم گاڑی چلا رہا تھا، 4 بندے حفاظت کے لیے ساتھ ہیں، ان میں شبیر صاحب بھی ہیں۔ میں گلزار کے ساتھ حویلی کی طرف گیا۔ چودھری عزیز بہاری نظر آ گیا۔ وہ بھی کچھ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں، میں نے 7-8 بندوں کو گھوڑے دے کر ادھر ادھر بھیجا ہے۔ رات بے حد تاریک اور سرد تھی۔ یکبستہ ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ 15-20 منٹ مزید گزر گئے۔ جو 6 گھڑ سوار سب سے پہلے سالار نصر اللہ کے ساتھ گئے تھے، ان میں سے 2 واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ روہی پور تک انہوں نے سارا راستہ دیکھ لیا ہے، بیگم جی کی گاڑی کہیں نہیں ہے۔ روہی پور سے وہ 3 بجے کے قریب نکل گئی تھی۔ یہ اطلاع زیادہ پریشان کرنے والی تھی۔ میں نے اسی وقت جیپ پکڑی اور خود بھی تلاش میں نکل گیا۔ ذہن میں انگنت اندیشے سر اٹھا رہے تھے اور بڑا اندیشہ موکھل پاشا کی طرف سے ہی تھا۔ اپنے خفیہ گماشتے بہرام کی مدد سے وہ ایک بار پہلے بھی بلقیس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ اگر موکھلوں کی طرف سے ایسی کوئی حرکت ہوئی تھی تو پھر اس کا نتیجہ بڑا سنگین نکلنا تھا، لیکن ابھی پہلے سے کوئی حتمی رائے قائم کر لینا بھی مناسب نہیں تھا۔ موکھلوں کے لیے یہ کام ہرگز آسان نہیں تھا کہ براہ راست بلقیس پر ہاتھ ڈال کر پورے علاقے کو اپنے خلاف کر لیتے۔ احتیاط کے طور پر میں نے بھی راجوال سے روہی پور تک کا سارا راستہ دوبارہ دیکھا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہیں وہ روہی پور سے نکووال کی طرف نہ چلی گئی ہو، وہاں اس کے پھپھا پھپھی اور 2 بھائی بھی رہتے تھے۔ اسی خیال کے تحت میں نے اپنی لینڈ روور روہی پور سے نکووال کی طرف موڑ دی۔ یہ سخت خراب اور قدرے ویران راستہ تھا۔ دونوں طرف کیکر کے درخت تھے اور ان سے آگے مکئی اور کماد کے کھیتوں پر دھند کی چادر تھی۔ بس کہیں کہیں کسی ٹھٹرے ہوئے الاؤ کی روشنی نظر آتی تھی۔ میں 2.5-3 میل گیا ہوں گا کہ اچانک مجھے حویلی کی جیپ نظر آ گئی۔ ٹارچ کی روشنی میں ایک بندہ جیپ کے نیچے گھسا ہوا تھا۔ محافظ گھڑ سوار دائیں بائیں کھڑے تھے۔ میری جیپ کی روشنی سیدھی دوسری جیپ کے اندر پڑی۔ وہاں بلقیس اور تاجو کی موجودگی کو محسوس کر کے میں نے اطمینان کی سانس لی۔ گلزار نے حامد کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی جیپ میں موجود تھا۔ یہ کیا تماشا شبیر؟ میں نے جیپ سے اترتے ہوئے کہا۔ وہاں تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم ہلکان ہو رہے ہیں، تم لوگوں کو کم از کم گاؤں میں اطلاع تو پہنچانی چاہیے تھی نا؟ شبیر نے کہا، ابھی کو گھنٹہ پہلے میں نے فتح محمد کو بھیج دیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن وہاں تو عصر کے وقت سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ جی دراصل ہم شادی سے جلدی فارغ ہو گئے تھے، بیگم جی نے سوچا کہ وہ نکووال کا ایک چکر لگا لیں۔ نکووال سے واپسی پر یہاں پہنچے تو گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی۔ ابھی 10 منٹ پہلے اسلم بیلٹ لے کر آیا، لیکن کیا؟ لیکن یہ بیلٹ بھی کام نہیں کر رہی، شاید بدل کر لانی پڑے یا پھر بیرنگ کا تعلق ہے۔ مجھے سخت جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے حامد سے کہا، حامد چلو آؤ، اس دوسری گاڑی میں آ جاؤ۔ بلقیس تذبذب میں نظر آئی۔ اس نے ابھی تک مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ حامد نے بلقیس کی طرف دیکھا۔ بلقیس نے تاجو سے مخاطب ہو کر ہولے سے کچھ کہا۔ تاجو بولی، بیگم جی کا خیال ہے کہ ابھی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، اسی میں آ جائیں گے۔ ابھی اس کا کچھ نہیں پتا کہ کب ٹھیک ہوگی، یہاں رکنا خطرناک ہے، تم لوگ دوسری گاڑی میں آ جاؤ۔ میں نے ذرا تحکم سے کہا۔ شبیر نے بھی میری تائید کی۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد بلقیس دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حامد اور تاجو بھی آ گئے۔ ایک پھولدار گرم شال نے بلقیس کو سر سے گھٹنوں تک لپیٹا ہوا تھا۔ بلقیس، حامد اور تاجو پچھلی سیٹوں پر بیٹھ گئے۔
میں نے ایک مسلح محافظ کو صوفی اسلم کے پاس چھوڑ دیا، باقی دونوں محافظ گھوڑوں پر سوار میری جیپ کے عقب میں چل دیے۔ سفر خاموشی سے ہوتا رہا۔ آخر حامد بولا، کیا بات ہے چاچو، آپ ناراض ہیں؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ اب تک میں ہی تو بولتا رہا ہوں، تم کون سا بولے ہو؟ شاید آپ امی کی بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بلقیس کی طرف مڑا، امی آپ بات کیوں نہیں کر رہی؟ کیا آپ دونوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہے؟ نہیں۔ تو پھر چپ کیوں ہیں؟ یہاں چاچی شہوار تو نہیں ہے جو آپ دونوں کے بولنے پر رولا ڈالنا شروع کر دے گی؟ کتنی بار کہا ہے حامد کہ ایسی باتیں نہیں کرتے؟ بلقیس نے اسے ڈانٹا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ پھر وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولی، بس غلطی ہو گئی، ہم نے سمجھا ہم شام گہری ہونے سے پہلے واپس پہنچ جائیں گے، خواہ سب کو پریشانی ہوئی۔ اس نے جملہ تو ادا کیا تھا لیکن اس طرح جیسے کسی کو بھی مخاطب نہ کیا ہو۔ حالات ٹھیک نہیں، سفر کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ تھوڑی تھوڑی بات چیت شروع ہوئی تو پھر باتیں ہونے لگیں، تاہم بلقیس کے لہجے میں بدستور بیگانگی اور گہری سنجیدگی رہی۔ اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ شادی میں شرکت کے فوراً بعد 2:30 بجے کے قریب وہ روانہ ہو گئی تھی۔ راستے میں اس نے تھوڑی دیر کے لیے نکووال میں جانے کا سوچا۔ اس کے دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے تھے، بیویوں نے لگائی بجھائی کی تھی، وہ ان کی صلح کرانے گئی تھی۔ میری نظر عقب نما آئینے میں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کی عمر اتنی نہیں تھی جتنی بڑی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو گئی تھیں، وہ اب بھی جواسال نظر آتی تھی۔ جیپ کی ایک اندرونی چھوٹی لائٹ آن تھی، اس روشنی میں اس کا چہرہ چاند کی طرح نظر آتا تھا۔ حویلی کے بڑے دروازے پر پہنچ کر جیپ رک گئی، ہانپے ہوئے گھوڑے بھی عقب میں رک گئے۔ چودھری عزیز اور یعقوب وغیرہ تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ بلقیس کے لیٹ آنے کی وجہ جیپ کی خرابی ہے۔ میں نے ان تینوں کو جیپ سے اتارا۔ یہی وہ وقت تھا جب میری نظر کچھ فاصلے پر واقع اپنے حویلی نما گھر پر پڑی۔ حویلی کی چھت پر میں نے ایک سائے کو منڈلاتے دیکھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ شہوار کی ملازمہ خاص رشیدہ ہے۔ میں گھر پہنچا تو شہوار کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا ہے۔ یقیناً اسے اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ بلقیس میرے ساتھ جیپ پر آئی ہے۔ ہاں بھائی، کیا پکا ہے آج؟ میں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ تم نے گھر کی روٹی کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں تو باہر سے ہر شے مل جاتی ہے۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ جس کے ساتھ آئے ہو اس کے ساتھ بیٹھ کر روٹی بھی کھا لینی تھی نا، بلکہ سو بھی اسی کے پاس جانا تھا۔ شہوار، تم سے 1000 دفعہ کہا ہے کہ منہ سنبھال کر بات کیا کرو۔ مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ آئی ہے، اور وہ اکیلی نہیں تھی، حامد اور تاجو بھی ساتھ تھے۔ حامد ساتھ نہیں تھا، مجھے خود گلزار نے بتایا ہے، اور تاجو کے ساتھ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہاں جو گند مچتے رہتے ہیں تاجو بھی ان میں شامل رہی ہے، مجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ حامد ساتھ نہیں تھا؟ تم پوچھ لو جا کر حویلی میں۔ اور میں پھر کہتا ہوں، ہوش سے بات کرو، جو منہ میں آئے بک نہ دیا کرو۔ میں ہوش سے ہی بات کرتی ہوں، وہ بھنکاری۔ اور باقی دنیا کو بھی ہوش ہے، اگر ہوش نہیں ہے تو تمہیں نہیں ہے، یا پھر اس کو نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی ہوں، اس کتی نے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنا، کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس نے تم سے ملنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہی رہنا ہے۔ شہوار، میں گرجا، خبردار جو اسے گالی دی تو۔ کیوں گالی نہ دوں اس حرامزادی کو؟ وہ میرا گھر برباد کر رہی ہے، وہ بدماش زنانی ہے، وہ گھر کھانے والی ڈائن ہے، ڈائن۔ وہ میرا تھپڑ شہوار کے گال پر پڑا، وہ اچھل کر بیش قیمت مسیری پر جا گری۔ تھپڑ کھانے کے بعد اس کا چہرہ سرخ انگارا ہو گیا۔ وہ پھیپڑوں کی پوری قوت سے چلائی، ہاں ہاں مارو مجھے، اس کتی کے لیے مجھے جان سے مار دو، ٹوٹے کر دو میرے۔ میں کہتا ہوں چپ کر جا، چپ کر جا نہیں تو۔ میں نے اس کا منہ دبایا۔ اس نے ایک جنونی جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور زیادہ زور سے چلائی، میں چپ نہیں رہوں گی، آج میں سب کو بتا دوں گی وہ حرامزادی تمہارے ساتھ مل کر یہاں کیا گندا کھیل کھیل رہی ہے۔ وہ واقعی دروازے کی طرف بڑھی جیسے باہر نکل کر سب کے سامنے واویلا کرنا چاہتی ہو۔ بیبے نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن اس کے جوان جسم میں کہیں زیادہ طاقت تھی۔ بیبے کا بوڑھا ناتواں جسم لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ میں نے اسے دوبارہ پکڑ لیا۔ گھر کے تمام مکین جمع ہو چکے تھے، بلند آوازیں سن کر باہر کھڑے گارڈز بھی اندر جھانک رہے تھے۔ شہوار پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی بلقیس اور بیبے کے لیے بدترین الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے ڈھانپ دیا اور دھاڑ کر بولا، چپ ہو جا، نہیں تو میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ اسی دوران میں چودھری عزیز اور رونق علی بھی گھبرائے ہوئے اندر آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے شہوار کو سنبھالا اور کھینچ تان کر اندرونی کمرے میں لے گئے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رونق علی نے آ کر مجھے بتایا، وہ ابھی اور اسی وقت قلعہ والا جانا چاہتی ہے، اسے کسی بھی طرح روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہیں تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ ہوتی ہے تو ہو جائے، اسے کہو دفع ہو جائے یہاں سے۔ زیادہ گرمی ٹھیک نہیں ہے خاورے، تمہیں پتہ ہی ہے کہ جس طرح کے حالات شالات ہیں، تم خود کو ذرا ٹھنڈا رکھو، ہم بھی اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس میں تمہیں ایک بات بتا دوں رونق بھائی،
اگر وہ بیبے یا بلقیس کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولے گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم حوصلہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا۔ نیچے چودھری عزیز، چودھری یعقوب اور رونق علی وغیرہ اسے سمجھانے میں لگے رہے۔ 10 بجے کے قریب رونق اوپر چھت پر آیا اور اس نے بتایا کہ وہ کسی حد تک سنبھل گئی ہے۔ کم از کم اتنا تو ہوا ہے کہ وہ فوری طور پر قلعہ والا واپس جانے سے رک گئی ہے۔ صبح اس سے مزید بات کریں گے۔ رونق بھائی، اس کے زیادہ پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے تو پھر اسے خود کو بدلنا پڑے گا۔ یہ بات تم چودھری عزیز کو بھی بتا دو۔ اگر اس نے ذرا سی بات پر شک کرنا ہے اور طوفان اٹھانا ہے تو پھر ابھی چلی جائے یہاں سے۔ میں اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ بیبے کو گرنے سے تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں۔ میں نے ان کو دوا کھلائی، تھوڑا سا ٹرینکولائزر پلایا۔ اماں دلشاد کی بیٹی سمینہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ ان کی ٹانگیں دباتی رہی۔ وہ کچھ دیر بعد سو گئی تو میں بھی ان کے ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ شہوار اپنے کمرے میں تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ سی آئی۔ اچانک آہٹ سی ہوئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آہٹ میرے کمرے کی طرف ہوئی تھی۔ میں نے دبے پاؤں جا کر ادھ کھلی کھڑکی سے دیکھا۔ کمرے میں گیس لیمپس کی روشنی پھیلی تھی۔ شہوار نے گرم شال لی ہوئی تھی اور کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید اس نے ارادہ بدل دیا ہے اور ابھی اپنے باپ کے گھر قلعہ والا روانہ ہو رہی ہے، لیکن اس کے آس پاس کہیں سامان نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی ہر طرف خاموشی تھی۔ ملازمہ خاص رشیدہ بھی سوئی ہوئی تھی۔ دفتن خیال تیر کی طرح میرے ذہن میں پیوست ہو گیا، کہیں یہ بلقیس سے بد کلامی کرنے کے لیے حویلی تو نہیں جا رہی؟ حویلی زیادہ دور بھی نہیں تھی، بس چند قدم کا فاصلہ تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں جلدی سے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہاں میری مرضی ہے میں جاؤں گی۔ تم بھی جہاں تمہاری مرضی ہوتی جاتے ہو نا؟ میرے سوال کا جواب دو، اس وقت اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ وہ چند لمحے مجھے آتشی نظروں سے گھورتی رہی، پھر سینہ تان کر بولی، میں اس کی طرف جا رہی ہوں جس نے میری زندگی برباد کی ہوئی ہے۔ میں آج اس سے صاف صاف بات کرنا چاہتی ہوں۔ میری رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، آرام سے بیٹھو۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ میرا حق ہے اس گھٹیا سے پوچھنے کا کہ وہ میرے گھر کو دوزخ کیوں بنا رہی ہے۔ اگر اس کے اندر اتنی آگ لگی ہے تو قسم کیوں نہیں کر لیتی؟ مربوں کی مالک ہے، درجنوں مل جائیں گے اس کے بھاپڑ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اس نے میرا ہی گھر کیوں چنا ہوا ہے؟ ایک بار پھر مجھ سے شہوار کے یہ نہایت زہریلے الفاظ برداشت نہ ہوئے۔ میں نے ہاتھ گھمایا اور چٹاک سے ایک تھپڑ شہوار کے گال پر پڑا۔ اس کے بال کھل گئے اور ایک جھمکا اتر کر دور جا گرا۔ وہ کرہا کر دیوار کے قریب جا گری۔ اس مرتبہ اس نے واویلا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ دیوار کی طرف جھپٹی۔ یہاں دیوار پر ایک 2 نالی رائفل اور 2 خنجر آویزہ تھے۔ شہوار نے خنجر اتار لیا۔ میں اپنی جان لے لوں گی، میں تمہارا اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں گی۔ وہ دھیمی مگر نہایت سنگین آواز میں پھنکاری۔ میں نے لپک کر اس کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ زور لگاتے ہوئے بولی۔ اس کے تاثرات خطرناک تھے۔ یہ کند خنجر تھا، یعنی دھار بہت تیز نہیں تھی، تاہم وہ اس سے خود کو زخمی تو کر ہی سکتی تھی۔ میں نے زور لگا کر خنجر لینا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گرا۔ گرتے ہوئے شہوار کا سر پلنگ کے وزنی پائے سے ٹکرایا۔ یہ کافی شدید تصادم تھا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ گمبھیر کرہا نکلی۔ ایک دم میں نے محسوس کیا کہ شہوار کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں الٹتی ہوئے محسوس ہوئیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، یوں لگا کہ وہ نیم بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں نے اس کا سر ٹٹولا۔ چوٹ عقبی حصے میں لگی تھی۔ مجھے اپنی انگلیوں کی پوروں پر خون کی ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا اور پھر بازوؤں میں لے کر بستر پر پہنچا دیا۔ وہ جیسے نیم بے ہوشی کی حالت میں کرہا رہی تھی۔ گیس لیمپ کی روشنی میں نے اس کا سر دیکھا۔ عقبی حصے میں کنپٹی سے ذرا پیچھے گومڑ سا بن گیا تھا۔ اس میں سے خون بھی رس رہا تھا، تاہم یہ بہنے والا خون نہیں تھا۔ میں نے خنجر کو فرش سے اٹھا کر دوبارہ دیوار پر لگایا اور کمرے کی کھڑکی بند کر دی۔ اس سے پہلے جب شہوار فرش پر گری تھی، میں نے محسوس کیا تھا کہ کھڑکی کے آس پاس کوئی موجود ہے، یا شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ کھڑکی بند کر کے اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کر میں پھر شہوار کے پاس آ گیا۔ میں نے مخمل کا لحاف اچھی طرح اس کے جسم پر ڈالا۔ اس کے سر کا گومڑ کچھ اور بڑا ہو گیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی میں کرہانے لگی۔ میں مر جاؤں گی یا میں اسے مار دوں گی، ہم دونوں میں سے ایک رہے گی بس۔ میں نے اسے پانی پلانا چاہا۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ میں تمہاری کچھ نہیں ہوں، چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو۔ اس کے جسم کی لرزش سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سخت تکلیف میں ہے۔ جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں میں نے پاؤڈر کا چھڑکاؤ کیا۔ کونے میں رکھی انگیٹھی ابھی بجھی نہیں تھی۔ میں اسے پلنگ کے قریب لے آیا۔ یہ حقیقت ہے کہ شہوار کو چوٹ لگنے کے بعد میری ساری کیفیت بدل گئی تھی۔ غصے کے بجائے مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔
وہ اپنے جوش اور کچے پن کی وجہ سے بہت غلط اندازے لگا رہی تھی اور بالکل غلط رخ پر جا رہی تھی۔ اب رات کے قریباً 12 بج چکے تھے۔ ارد گرد مکمل خاموشی طاری تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے اور شہوار کے درمیان جو کشمکش ہوئی ہے اس کی خبر کمرے سے باہر نہیں ہوئی۔ میں نے دونوں گیس لیمپس کی روشنی بالکل مدھم کر دی۔ میں پلنگ پر شہوار کے قریبی بیٹھ گیا۔ ایک کپڑے کی میں نے گدی سی بنائی اور اس گدی کو انگیٹھی پر سینک سینک کر شہوار کے سر کے ابھار کے ٹکور کرنے لگا۔ پہلے تو وہ میری اس ہمدردی کو قبول کرنے سے انکار کرتی رہی، مگر جب میں نے زبردستی اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تو وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کا شدید غصہ آنسوؤں میں ڈھل گیا اور اس کے رخساروں پر بہنے لگا۔ کمرے سے باہر راجوال کی گلیوں میں تاریک سناٹے کا راج تھا۔ کھیت کھیت، کھلیان کھلیان سردی نے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، شہوار، تم جو کہو گی وہی ہوگا۔ اگر تم کہتی ہو تو ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، نکووال یا مکھن وال میں گھر بنا لیتے ہیں، یا کوئی اور تجویز تمہارے دماغ میں ہو، جو بھی ہو مجھے بتا دو۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس آتشی آنسو گراتی رہی۔ میں اس کے سر کے ابھار کو ہولے ہولے سینکتا رہا اور تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ اس کے اندر کا ابال کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اس کا سر بدستور میرے زانوں پر تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سو گئی۔ میں نے آہستگی سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا۔ خون کے داغوں والا تکیہ میں نے بدل دیا تھا۔ اسے مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ میں ساتھ والے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس نئے واقعے کی خبر قلعہ والا تک پہنچے اور نئی چپقلش پیدا ہو، اور اب اس بات کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ یہ خبر یہیں تک محدود رہے گی۔ زیادہ خطرہ رشیدہ کی طرف سے ہی ہو سکتا تھا، لیکن وہ وفادار بھی بہت تھی۔ شہوار اسے ایک بار اگر منع کر دیتی تو اس کی زبان پر تالا پڑ جانا تھا۔ صبح مجھے جلدی نکلنا تھا۔ گجرانوالا میں میری ایک تاریخ تھی۔ یہ وہی رائل بنگلہ ٹائیگر کو شوٹ کرنے والا کیس تھا۔ اس میں مجھ پر 3-4 دفعات لگی تھیں، دیوار پھاند کر کارخانے میں داخل ہونے، آتشی اسلحے سے ہراس پھیلانے اور زخمی کرنے، ملکیتی جانور کو بے رحمی سے ہلاک کرنے کی مختلف دفعات لگائی گئی تھیں، یہاں تک کہ سرقہ بالجبر کی دفعہ 390 اور بے رحمی جانوروں کے 100 سال پرانے ایکٹ کی 2 مذائقہ خیز دفعات بھی ٹھونک دی گئی تھیں۔ میں منہ اندھیرے اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں 1-8 گھنٹے کے لیے مجھے موضع فاضل پور کے قریب بھی رکنا تھا اور وہاں اپنی زمین پر فصل کی بوائی کا جائزہ لینا تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جھانکا۔ لحاف کے نیچے شہوار نیند کی حالت میں تھی۔ میں نے اس کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا۔ بیبے نماز کے لیے جاگ چکی تھیں۔ میں نے انہیں شہوار کی چوٹ کے بارے میں مختصراً بتایا اور اس حوالے سے انہیں ضروری ہدایات دے کر روانہ ہو گیا۔ تیمور میرے ساتھ تھا۔ ہم جیپ پر سوار ہوئے۔ ابھی اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا کہ ہم موضع فاضل پور پہنچ گئے۔ یہاں ہل چلائے جانے کے بعد زمین ہموار کرنے کے لیے سہاگا پھیرا جا رہا تھا۔ 2 ٹریکٹر اس کام میں مصروف تھے۔ قریباً 30 ایکڑ زمین کے لیے دوائی لگے بیجوں کی بوریاں وہاں پہنچ چکی تھیں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ ہو۔ میں کھیتی باڑی میں تھوڑا سا نیا پن لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری عزیز کو بھی یہ کوششیں پسند آئی تھیں۔ مجھے اور تیمور کو پراٹھے، انڈے، لسی اور مکھن وغیرہ کا ناشتہ کرایا گیا۔ کاشتکاروں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد میں آگے روانہ ہو گیا۔ ہماری جیپ میں کچھ گنے اور مکئی کے بھٹے وغیرہ بھی رکھ دیے گئے تھے۔ ابھی ہمیں چلے 20-25 منٹ ہی ہوئے تھے کہ عقب میں گرد سی نظر آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ چند گھوڑے تھے اور ایک کھٹارا سی جیپ تھی۔ میرا خیال ہے کہ پولیس والے ہیں، تیمور نے کہا۔ میں نے دھیان سے عقب میں دیکھا۔ کھلی جیپ کے اندر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ SHO میاں وارث بھی ساتھ ہے۔ میں نے بتایا، یہ صبح صبح کہاں سے امڑ پڑے؟ تیمور کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ گنا چوس رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں یہ لوگ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ رک جاؤ خاور، میاں وارث کی گرجدار آواز سنائی دی۔ میں نے جیپ روک دی۔ دائیں طرف کیکر کے کچھ درخت تھے اور ایک کنواں تھا۔ پولیس کی کھٹارا جیپ بھی رک گئی۔ اس کے پیچھے ہانپتے ہوئے 4-5 گھوڑے بھی ٹھہر گئے۔ جیپ میں سے SHO میاں وارث کو اترنے کے انداز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ توند ہلاتا ہوا سیدھا میری طرف آیا۔ اس نے ہولسٹر میں سے پستول نکال کر میری طرف سیدھا کر لیا۔ گھوڑوں سے بھی اہلکار چھلانگیں لگا کر اتر آئے۔ ایک 7mm رائفل کی نال بھی میں نے اپنے سینے کی طرف اٹھی ہوئی دیکھی۔ خیر ہے وارث صاحب؟ میں نے پوچھا۔ ایک لمبا تڑنگا ہیڈ کانسٹیبل آگے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی کھڑکھڑا رہی تھی۔ یار محمد، ہتھکڑی لگاؤ اسے۔ میاں وارث نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ میں نے طیش میں پوچھا، میں تمہیں تمہاری بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کرتا ہوں۔ میاں وارث کا لہجہ بے رحم تھا۔ میری سانس جیسے سینے میں اٹک گئی، پورے جسم پر چیونٹیاں سی رنگ گئیں۔ میں نے سکتا زدہ لہجے میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو وارث؟ کیا ہوا شہوار کو؟ وہی جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے اور بھاگ رہے ہو۔ اس کی لاش پچھلے کمرے میں چارپائیوں کے پیچھے سے مل گئی ہے۔ کیا بک رہے ہو؟ کس کی لاش؟ میں تو اسے زندہ سلامت چھوڑ کر آیا ہوں۔ میں سینے کی پوری قوت سے دھڑا۔
جس کے پنڈے پر چاقو کے 6 پھٹ لگے ہوں وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وارث کا لہجہ زہرناک تھا۔ پھر وہ اپنے عملے سے مخاطب ہو کر بولا، اوئے دیکھتے کیا ہو، ہتھ کڑی لگاؤ اس سرمے کو۔ ہیڈ کانسٹیبل میری طرف بڑھا، میں 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ خبردار جو کوئی میرے پاس آئے تو میں کیوں لگواؤں ہتھ کڑی؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک طرف مجھے میری بیوی کی موت کی خبر سنا رہے ہو اور دوسری طرف ہتھ کڑی بھی مجھے لگا رہے ہو۔ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں ہو رہا، تم کوئی چال چل رہے ہو، میں اسے 2 گھنٹے پہلے زندہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ میری آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی، ارد گرد کی ہر شے گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہاری بیوی مر چکی ہے شاخاور، اس کی لاش تمہارے گھر میں پڑی ہے، اب اس کا فیصلہ عدالت کرے گی کہ قاتل تم ہو یا کوئی اور۔ سب انسپکٹر رمضان نے کہا، کیا تم نے اس کی لاش خود دیکھی ہے؟ میں نے سخت ہیجانی لہجے میں پوچھا، دیکھی نہیں ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نکالا بھی ہے، ہم تمہیں گرفتار کرنے پر مجبور ہیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ وارث بار بار عقب میں دیکھ رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگا کہ اس کے پیچھے مزید کمک آ رہی ہے، غالباً وہ وقت ضائع کیے بغیر تھوڑی نفری کے ساتھ پہلے نکل آیا تھا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور اپنا اندیشہ مجھے درست محسوس ہوا۔ قدر نشیب میں تقریباً 1 کلومیٹر کی دوری پر گھوڑوں کی اڑاتی ہوئی گرد دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً مزید مسلح اہلکار یہاں پہنچ رہے تھے۔ میرے دل نے پکار کر کہا، شاخاور، تم کسی نہایت سنگین چکر میں پھنس چکے ہو۔ شہوار واقعی مر چکی ہے اور اس کے قتل کا الزام تم پر آ چکا ہے۔ تم اس وقت پکڑے گئے تو پھر شاید طویل مدت تک اپنے سر پر کھلا آسمان نہ دیکھ سکو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آزادی کا سورج ہمیشہ کے لیے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ یہ لمحے بڑے قیمتی ہیں خاور، ان میں کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فی الوقت تمہارے سامنے صرف 1 پستول اور 1 رائفل ہے۔ ابھی چند منٹ میں ہو سکتا ہے کئی رائفلیں تمہاری اور تیمور کی طرف اٹھی ہوئی ہوں۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ خاور، میرے اندر سے پکارتی ہوئی آواز آئی۔ وہ بڑے فیصلہ کن لمحے تھے۔ میری نگاہ ایک ساتھ کے لیے تیمور کی نگاہ سے ٹکرائی۔ وہ میرا لنگوٹیا یار تھا، میری ہر رمز جانتا تھا۔ اس ایک ساتھ میں وہ یہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور کے ہاتھ میں ابھی تک ہری چھال کا مضبوط گنا موجود تھا۔ اس نے ایک بھڑک سی ماری اور گنا پوری قوت سے گھما کر SHO میاں وارث کے ہاتھ پر رسید کر دیا۔ میں نے سیاہ رنگ کا پستول وارث کے ہاتھ سے نکلتے اور زمین پر گرتے دیکھا۔ اسی ساتھ میں اس تنومند ہیڈ کانسٹیبل پر حملہ آور ہوا جس نے 7mm رائفل کی نال میری طرف اٹھا رکھی تھی۔ میں نے اس کی رائفل کی نال اوپر کر دی اور اسے پوری قوت سے دھکیلتا چلا گیا۔ کانسٹیبل کی رائفل سے فائر ہونے والی گولی ایک دھماکے کے ساتھ ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے عقب میں کیکر کا درخت تھا اور کنواں تھا۔ وہ ٹکراتا ہوا کنویں کے اندر گرا۔ اس کے پانی میں گرنے کی آواز کافی زوردار تھی۔ اس کی رائفل بھی اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ تیمور SHO کا زمین پر گرا ہوا پستول اٹھا چکا تھا۔ آجا خاور، اس نے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے پکارا۔ ہمارے ارد گرد جو 4-5 اہلکار تھے ان کے ہاتھوں میں بس لاٹھیاں ہی تھیں۔ ایک اہلکار نے ہمت کر کے مجھ پر لاٹھی کا وار کیا۔ میں نے جھکائی دے کر یہ وار بچایا اور ٹانگ رسید کر کے اسے کئی فٹ دور پھینک دیا۔ آجا خاور، تیمور کی آواز پھر آئی۔ میں جست لگا کر جیپ پر سوار ہوا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ انجن ابھی تک اسٹارٹ تھا۔ میاں وارث اضطراری طور پر 2 قدم جیپ کی طرف بڑھا۔ خبردار ہوئے، گولی مار دوں گا۔ تیمور خطرناک لہجے میں گرجا۔ میاں وارث کی تون تھر تھرا کر رہ گئی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا۔ کنویں کے اندر سے ہیڈ کانسٹیبل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے گیئر لگا کر ایکسیلیٹر دبا دیا اور جیپ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کچے راستے پر بڑھی۔ یہ میرے جانے پہچانے راستے تھے اور خون میں جیسے آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ میں جیپ کو اڑاتا چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی جیپ پر پیچھے آئیں گے۔ جیپ چلے گی تو پیچھے آئیں گے نا، تیمور نے کہا اور پولیس جیپ کی چابی میرے سامنے لہرائی۔ یہ اس نے زبردست کام کیا تھا۔ اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پولیس جیپ کے اگنیشن میں سے چابی نکال لی تھی۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ چڑھتے سورج کی روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر کوئی پیچھے آ بھی رہا تھا تو اس گرد کی دوسری طرف تھا اور ہم کافی دور تھے۔ یار تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ میں نے رندھے ہوئے گلے کے ساتھ کہا۔ ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تیمور کی آواز بھی دکھ کے مارے بوجھل ہو رہی تھی۔ اگر وہ واقعی مر گئی ہے تو کس نے مارا اسے؟ اس سوال کا جواب تیمور کے پاس بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے پاس تھا۔ آگے ایک دوراہا نظر آ رہا تھا۔ ایک چوڑا راستہ تھا، دوسرا تنگ۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر جیپ کا رخ تنگ راستے کی طرف موڑ دیا۔ نئے طاقتور انجن نے ایک بار پھر جیپ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا۔ میری ڈائری میں درج ہے، یہ دسمبر کی 18 تاریخ تھی، میری زندگی کا ایک اور تلخ ترین دن۔